حضور کی شان پہ یہ شاعر کہتا کہ الفاظ تو کہاں ہیں اشارے بھی کم پڑے، الفاظ تو کہاں ہیں اشارے بھی کم پڑے، دنیا کے ہر لغت کے سہارے بھی کم پڑے، اور وصف رسول پاک کیے جاؤں گا شمار، ذرے زمیں کے عرش کے تارے بھی کم پڑے، وصف رسول پاک کیے جاؤں گا شمار، ذرے زمیں کے عرش کے تارے بھی کم پڑے۔ ایک شاعر نے الگ انداز میں کہا تھا کہ ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں، ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں، یہ جو جہازوں کے مالک ہیں سب ٹھکانے لگ جائیں، ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں، یہ جہازوں کے جو مالک ہیں سب ٹھکانے لگ جائیں، اور اتنے اوصاف ہیں سرکار میں گنتی ہی نہیں، ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں، اتنے اوصاف ہیں سرکار میں گنتی ہی نہیں، اتنے اوصاف ہیں سرکار میں گنتی ہی نہیں، کیا بات ہے، بہت صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائے، زندہ باد زندہ باد، بہت بیٹھوں تو زمانے لگ جائے۔ حضور حقیقت میں حضور کی محبت جس کی دل میں بس جاتی ہے نا کہ وہ دنیا کا خوف نہیں کرتے۔ شاید کہتا کہ نبی کے بعد وہ خود انتقال کر جاتے۔ بہت خوبصورت میں یہ جملہ شعر بھی لگے قسم خدا کی بات کہ نبی کے بعد وہ خود انتقال کر جاتے، نبی کے بعد وہ خود انتقال کر جاتے، حلال خودکشی ہوتی بلال کر جاتے، حلال خودکشی ہوتی بلال کر جاتے، نبی کے بعد وہ خود انتقال کر جاتے، حلال خودکشی ہوتی بلال کر جاتے، اور حسین کے لیے بیعت ہی سوال نہ تھا۔ شعر دیکھیے کربلا کے حوالے سے بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں، دیکھیے کہ شاہ کہتا کہ اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، ٹھوکر لگی تجھے تو سنبھالا حسین نے، اور اسلام کی رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار، کاٹا تھا ایک یزید اسے نکالا حسین نے، اسلام کی رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار، اسلام کی رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار، کاٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے۔ اسی مفہوم کا ایک بہت بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں کربلا کے حوالے سے۔ امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی؟ مفہوم نکل کے آ رہا ہے، دیکھیں کہ نبی کے بعد وہ خود انتقال کر جاتے، حلال خودکشی ہوتی بلال کر جاتے، اور حسین کے لیے بیعت ہی سوال نہ تھا، حسین کے لیے بیعت ہی سوال نہ تھا، حرام چیز کو کیسے حلال کر جاتے، حسین کے لیے بیعت ہی سوال نہ تھا، حرام چیز کو کیسے حلال کر جاتے، حرام چیز کو کیسے حلال کر جاتے، حرام چیز کو کیسے حلال کر جاتے۔ حضرات آئیے بلا تاخیر آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں واضح شاہ خدا بلبل باغ صاحب توجی تبلیغ رسالت حضرت حافظ و قاری تنویر عالم صاحب قبلہ گونڈوی ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات اپنی سماعتوں کو بالکل حاضر کر لیں اور بالکل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ انشاءاللہ نبی کی نعت کو سن کر کے آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ اس گاؤں میں نہیں بلکہ گنبد خضرا کے چھاؤں میں بیٹھے۔ ابھی آپ خود محسوس کریں گے جب نبی کی نعت حضرت قاری تنویر عالم صاحب قبلہ پڑھیں گے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، اور ہاتھوں کو اٹھا کر بولی اس انداز میں کہ رنگ محفل کا ذرا اور گہرا کر دو، داد و تحصیل سے یہ دور سنہرا کر دو، اور نعرہ اس طرح لگاؤ کہ کان کے پردے پھٹ جائیں، دشمن احمد مختار کو بہرا کر دو، دشمن احمد مختار کو بہرا کر دو۔ ذرا بلند آواز سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زمین نعت پڑھے، آسمان نعت پڑھے، نبی کے عشق میں سارا جہان نعت پڑھے، اور خرید لایا ہوں یہ سوچ کر ہدایت کے بخشش، میں چاہتا ہوں میرا خاندان اٹھیں گے۔ کتنے لوگ گھر جائیں گے؟ آپ جائیں گے؟
یہ ہندوستانی مجھے پتا ہے کہ یہاں دیوار پہ لکھ کے بتایا جاتا ہے کہ دیوار پہ لکھنا منع ہے، دیوار پہ لکھ کے بتایا جاتا ہے کہ لکھنا منع ہے نا؟ تو ہندوستان میں بالکل ایسا ماحول نہ بنائے، بلکہ علماء کی محبت میں، حضور کی محبت میں اس محفل نور میں تشریف لائے تو ان کی باتوں کو انشاءاللہ حضرت آخر تک سماعت کر کے جائیں۔ ایک مرتبہ سارے لوگ مل کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا کہ دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے، دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے، وہ لوگ کائنات کے سلطان ہو گئے۔ دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے، وہ لوگ کائنات کے سلطان ہو گئے، اور جنت کھڑی ہے لینے کو آغوش میں انہیں جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گئے۔ جنت کھڑی ہے لینے کو آغوش میں انہیں، جنت کھڑی ہے لینے کو آغوش میں انہیں جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گئے۔ اور میرا دل یہ کہتا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک شعر پڑھ لیا ہے نا، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات وہ ہے جس نے 23 لاکھ مربع میل پر صرف اکیلے حکومت کی ہے، جن کو دیکھ کر کے شیطان بھی اپنا رخ موڑ لیتا ہے، وہ ذات حضرت عمر فاروق اعظم کی ہے نا۔ شیطان بھی نہ ٹھہرا کبھی عمر کے سامنے، کس کی ہمت تھی جو آ جاتا نظر کے سامنے۔ شیطان بھی نہ ٹھہرا جب عمر کے سامنے، اور شان رسول پاک پہ انگلی اٹھائی تو تڑپے گی تیری لاش تیرے گھر کے سامنے۔ شان رسول پاک پہ انگلی اٹھائی تو تڑپے گی تیری لاش تیرے گھر کے سامنے۔ اسی ماحول میں آخری شعر سن لے، محبت کے ساتھ بولتے سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے، وہ لوگ کائنات کے سلطان ہو گئے، اور جنت کھڑی ہے لینے کو آغوش میں انہیں جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گئے، جو بھی رسول پاک پہ قربان ہو گئے۔ اور روئے نبی پہ جس گھڑی ان کی نظر پڑی، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے۔ روئے نبی پہ جس گھڑی ان کی نظر پڑی، روئے نبی پہ جس گھڑی ان کی نظر پڑی، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے۔ اب آئیے حضرات، ان کی حیات و احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں سنا خان مصطفیٰ حضرت حافظ محمد شاداب صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ ہمارے اور آپ کے حضرات اب آئیے نبی کے نام کو سماعت کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں سنا خان مصطفیٰ مطلع رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمران احمد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ نبی کے نام کو اپنے لبوں پر سدا کر کے ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائیں، اور نبی کی نعت کو پاکیزہ اور مبارک انداز میں پڑھ کر کے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو مرغور مجلہ فرمائے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، بیداری کا ماحول بنائیں تاکہ لگے کہ نبی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، فضل کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعت کہنے کے لیے بات کہاں سے لاؤں، یعنی قرآن کے لمحات کہاں سے لاؤں؟ میں نہ بوسیری نہ سادی نہ جامی نہ رضا ہوں، پھر میں وہ نعت گوئی کے جذبات کہاں سے لاؤں؟